فضیلت پر بات کریں گے کہ آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں، اور غریب لفظ غریب کا جو معنی ہے ترجمہ ہے، اس کا معنی ہے، اس کا ترجمہ ہے انجام، لا تعلق والا، جسے کوئی نہیں جانتا وہی غریب۔ اور میرے خواجہ کے در پہ اپنوں سے زیادہ غیر آگر فیض لے کر جاتے، اپنوں سے زیادہ غیر لوگ آتے، کیونکہ آپ کو آپ کے مرشد کے طرف سے لقب حاصل ہے کہ تو غریبوں کو نوازنے والا، غیر لوگوں کو بانٹنے والا، انجان لوگوں کو دینے والا، اسی لیے تو نام رکھا غریب نواز۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اطراف میں ایک اللہ والے کا مزار تھا، اور وہ اللہ والا خواجہ صاحب سے بڑی بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں، زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں۔ اب سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مسلمان آتا ہے اور سلام کرتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ اب دوسرے مذہب والے جو آتے ہیں ان کے اندر ادب تھوڑا کم ہوتا ہے، تو جب ادب کم ہوتا، آپ کے مساج کے راستے میں جو ایک خبر تھی وہ صاحب نظر تھے، صاحب ہاتھ تھے، وہ دیکھتے تھے لوگوں کو اتنے بڑے اللہ والے کے سامنے آتے ہو، اور یہ وہ اللہ والا ہے کہ جب میرے غوث نے ساتھ فرمایا قدمی حالی رقبتی علی کل ولی اللہ، تو سب سے پہلے اپنا سر جھکانے والا خواجہ غریب نواز۔ شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، غوث پاک سے بات فرماتے ہیں یا حضور یا سیدی یا مرشدی، آپ نے فرمایا قدمی حالی علی رقبتی کل ولی اللہ، یا شیخ میں اپنا گردن جھکاتا ہوں، تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا کہ اے شاہ الدین تم سے بازی کوئی اور لے گیا، تو شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولتے ہیں کہ یا غوث اعظم دستگیر، آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضری دینے والا میں ہوں، سب سے پہلے اقرار کرنے والا میں ہوں، تو میرے علاوہ بازی کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہند کے بیابان میں میرا ایک عاشق، میرا ایک محب مجھ سے محبت کرنے والا، وہ عبادت کے دوران جب اس نے میری آواز کو سنا قدمی حالی رقبتی علی کل ولی اللہ، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا سر جھکایا، اور ان کا نام ہے خواجہ معین حسن فیضی۔ دنیا بھر میں ولیوں کا سردار غوث پاک کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی سلسلہ ہے، کوئی ولی ہے، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب خواجہ صاحب کے بارگاہ میں عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے لوگ آتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، اپنے فریاد کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے اندر ادب تھوڑا کم ہے، وہ صاحب نظر بزرگ جو روزانہ دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ بے ادبی کر کے آتا ہے، کسی کا آنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ صاحب نظر بزرگ اس بندے کو کوئی نہ کوئی تکلیف دیتا تھا، تاکہ
تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا کر بے ادبی کی اور وہ آئندہ جب بھی آئے ادب کے ساتھ ایک رات کو خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس لگی ہوئی تھی جمعرات کی رات 9 جنوری رات اللہ کے ولیوں کی کچہری لگتی ایسی راتوں اللہ کے ولی دور دراز سے ایک جگہ پر جمع ہوتے مرکز میں جمع ہوتے تو خواجہ صاحب کی مجلس میں وہ اللہ والا بھی آتا بیٹھا جب وہ اللہ والا آتا بیٹھا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والے کا تو مجھ سے تو محبت کرتا ہے مگر جو لوگ میری محبت میں یہاں پر آتے ہیں تو ان سے محبت نہیں کرتی تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے کہیں اور جا کے سو جاؤ تاکہ یہاں پر اپنے بھی آئیں گے اور غیر بھی آئیں گے اور یہ دین کا ڈر ہے اس ڈر سے اپنے بھی فیصلے کر جائیں گے غیر بھی فیصلے کر جائیں گے اس لیے آپ کو غریب نواز نوازا ایک مرتبہ خواجہ صاحب کے مرشد کریم خواجہ عثمان ہار غنی بہت سارے لوگ ہارونی کہتے ہیں ہارونی مگر اصل پورا ہارونی نہیں ہے بلکہ ایک جگہ تھا جس جگہ کا نام تھا ہارون کیا جگہ تھا عراق کے اندر ایک جگہ تھا جس جگہ کا نام تھا ہارون اور خواجہ عثمان ہار غنی اس جگہ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو ہار غنی کہا جاتا ہے خواجہ صاحب نے اعلان کیا اللہ والے کباب کے ساتھ موج میں آتے ہیں اگر اس وقت کوئی بھی بندہ ان سے کچھ بھی طلب کرے وہ پل بھر کے دے سکتے کیوں اس لیے دے سکتے ہیں یہ نبیوں کے سلوک پر ہوتا انبیاء کرام کے طریقے پر ہوتے دنیا کے جتنے ولی ہیں تمام کے تمام ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد نے خواجہ عثمان ہار غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز میرے پیچھے ادا کرے گا وہ جنتی ہوگا وہ بخشا جائے گا خواجہ صاحب نے سنا اور وہ تو لوگوں سے محبت کرتے انسانوں سے محبت کرتے خواجہ صاحب نے جب سنا تو دل میں ارادہ کیا کہ اپنے پورے بستی والوں کو جا کر بتاؤں اور خواجہ عثمان ہار غنی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ بات کسی اور کو بتانا چاہیے جو کسی اور کو بتائے گا یہ راز کی بات ہے اگر کسی اور کو بتائے گا جو بتائے گا وہ جہنم میں ہو جائے گا اب خواجہ صاحب اور ان کے جتنے بھی پیر بھائی تھے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات بھر ڈیوٹی کرتے رہتے کیا ڈیوٹی پوری بستی سے ایک گھر میں جا کر دروازے پر دستک دی اور سب کو دعوت کیا اے اللہ کے بندے میرے مرشد نے اعلان کیا ہے جو صبح کی فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کریں گے وہ بخشا جائے گا لہذا کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھنا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور جاؤ مسجد صبح فجر کا وقت ہوا اذان ہو گئی اب علاقے والے ایک ایک کر کے مسجد میں آنا شروع ہو گئے پوری مسجد صبح فجر کی نماز میں مسجد بھر گئی کچھ دیر کے بعد جب جماعت کا وقت ہوا امام الاولیاء حضرت سید خواجہ عثمان ہار غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے
تشریف لا کر دیکھتے ہیں اور ایک قطار نمازی ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ نمازی ہوتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ پوری مسجد پر ہی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا دیکھ کر جا کے جماعت کیا